اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء فنادته الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحیی مصدقا بکلمات من اللہ وسیدا وحسورا ونبیا من الصالحین قال رب ان یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آياتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار۔ وہیں زکریا نے اپنے رب سے دعا کی، کہا میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا کر، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے۔ پھر جب وہ حجرے میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا تو فرشتوں نے اسے آواز دی، بے شک اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، وہ اللہ کے ایک کلمے عیسیٰ کی تصدیق کرے گا اور سردار اور پارسا اور نبی ہوگا، نیکوکار۔ زکریا نے کہا، اے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیوں کر ہوگا جبکہ میں خود بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ فرشتے نے کہا، اللہ اسی طرح جو چاہے کرتا ہے۔ زکریا نے کہا، میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما۔ اللہ نے کہا، تیری نشانی یہ ہے کہ تو 3 دن تک لوگوں سے اشارے کے سوا بات چیت نہ کر سکے گا، اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کر اور صبح و شام اس کی تسبیح کر۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ مریم علیہ السلام کو سردیوں میں گرمیوں کا پھل اور گرمیوں میں سردیوں کا پھل عطا فرماتا ہے تو ان کے دل میں بچے کی خواہش پیدا ہوئی۔ حالانکہ وہ بے حد بوڑھے تھے، ان کی ہڈیاں کمزور اور سل کے بال بہت زیادہ سفید ہو چکے تھے، اور بیوی بھی معمر اور بانجھ تھیں، لیکن اس سب کچھ کے باوجود انہوں نے اپنے رب تعالیٰ سے دعا کی اور اسے دبی آواز سے پکارا اور عرض کی، میرے پروردگار مجھے اپنی جانب سے صالح اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا سننے اور قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر جب آپ ابھی عبادت گاہ میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے تو فرشتوں نے آپ کو آواز دی، یعنی فرشتوں نے بالمشافہ آپ سے یہ گفتگو کی جسے آپ نے سنا جبکہ آپ اپنی عبادت کے محراب، محل خلوت اور مقام مناجات و صلات میں کھڑے نماز ادا فرما رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتلایا کہ فرشتوں نے آپ کو یہ بشارت دی، اللہ تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے، یعنی آپ کی پشت سے ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ آپ کو یحییٰ کے نام سے اس لیے موسوم کیا گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایمان کے ساتھ زندہ رکھا تھا۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو اللہ کے کلمے عیسیٰ کی تصدیق کرے گا اور فرمان الہی ہے اور سردار ہوگا، اور ارشاد الہی ہے اور وہ پارسا ہوگا۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ وہ عورتوں کے پاس نہیں جائیں گے، بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ فواحش اور منکرات سے پاک ہوں گے، اور یہ اس بات سے معنی نہیں کہ وہ حلال طریقے سے عورتوں سے نکاح کریں، ان سے مقاربت کریں اور بچے پیدا کریں، بلکہ حضرت زکریا علیہ السلام کی سابقہ دعا ہی سے ان کی نسل کی بقا کا مفہوم بھی سمجھ آتا ہے۔ ان کی دعا کے الفاظ یہ ہیں کہ مجھے اپنے جناب سے اولاد صالح عطا فرما، یعنی ایسی اولاد جس سے ذریت و نسل کی بقا کا سلسلہ آگے بھی جاری رہے۔
فرمان الہی ہے اور اللہ کا پیغمبر یعنی نیکوکاروں میں ہوگا۔ حضرت یحییٰ کی ولادت کی بشارت کے بعد یہ دوسری ان کی نبوت کی بشارت ہے، اور یہ پہلی سے بھی زیادہ بلند پایا بشارت ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بشارت دیتے ہوئے فرمایا تھا سورہ القصص میں، بلا شبہ ہم اس کو تمہارے پاس واپس پہنچا دیں گے اور پھر اسے پیغمبر بنا دیں گے۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام کو یہ بشارت مل گئی تو انہوں نے اس بات پر تعجب کا اظہار کیا کہ بڑھاپے میں ان کے ہاں کس طرح بچہ ہوگا۔ زکریا علیہ السلام نے کہا، میرے پروردگار، میرے ہاں لڑکا کیوں کر پیدا ہوگا جبکہ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ فرشتے نے کہا، اس طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا امر عظیم ہے، اسے کوئی چیز مغلوب نہیں کر سکتی اور نہ کوئی امر اس پر غالب آ سکتا ہے۔ زکریا نے کہا، میرے پروردگار، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما، یعنی ایسی نشانی جس سے مجھے یہ معلوم ہو کہ واقعی میرے گھر میں بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا، تیری نشانی یہ ہے کہ تو لوگوں سے 3 دن تک اشارے کے سوا بات نہ کر سکے گا، یعنی آپ صحیح سلامت ہونے کے باوجود لوگوں سے بات نہ کر سکیں گے اور صرف اشارہ کر سکیں گے، جیسا کہ فرمایا سورہ مریم میں۔ نشانی یہ ہے کہ تو صحیح سلامت ہو کر 3 رات اور دن لوگوں سے بات نہ کر سکے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس حالت میں کثرت سے ذکر، شکر اور تسبیح کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، اور تو ان دونوں میں اپنے پروردگار کی کثرت سے یاد کر اور صبح و شام اس کی تسبیح کر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔